الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعلانا مولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين يا مصطفى
کی بھیک دے دوں، دیتا ہوں واسطہ میں، الفت کی بھیک دے دوں، دیتا ہوں واسطہ میں، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، یا مصطفیٰ پھر سبز سبز گنبد کی میں دیکھ لوں بہارے، سائل ہو یا خدا میں، سائل ہو یا خدا میں، عشق محمد کا، یا مصطفیٰ اور دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا، مانگتا ہوں میں تو مانگتا، مانگتا تو میں ہوں مانگتا، بس مانگتا درے نبی کا، مانگتا تو میں تو مانگتا، مانگتا درے نبی کا، یا مصطفیٰ عطا ہے مانگتا تو ہے مانگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، مانگتا میں تو مانگتا، بس مانگتا درے نبی کا، میزان پہ سب کھڑے گئے، اعمال تلے رہے ہیں، رکھنا برم خدارا، رکھنا، 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 نہ یہ منہ ہے منہ دکھانے کے قابل، نہ یہ منہ ہے منہ لگانے کے قابل، رکھنا کرم خدارا، عطار قادری کا، قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، وحشت ہے اندھیرا ہے
نور کی امداد کو آ جائے آقا رکھنا برم خدا را اتار قادر کا یا مصطفیٰ عطا ہو حمد و ثنا بعد اللہ کے مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام۔ ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کا یہ مبارک دن اور جمعہ مبارک اور آج حج کا خطبہ پڑھا جائے گا، بہت بابرکت دن ہے۔ ایک جمعہ ہے اور ایک حج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا، اور اسے کہتے ہیں حج اکبر یا اکبری حج بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا بے پناہ اجر اور ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پچھلے درس میں ان کا ذکر ہوا جمعہ مبارک میں، اور حج کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز کچھ مزید باتیں فضائل حج اور فضائل زیارت مدینہ المنورہ کی پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ وعظم شانہ وتم برہانہ مجھ کو نگار آسی اور حقیق اور تفسیر کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سن کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کا صدقہ اس کو دور فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں اور سینوں کو اللہ روشن فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرتے چلے ساتھ ساتھ کہ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور وہاں عرب شریف کے اندر آج 9 ذوالحجہ اور پاکستان کے اندر 8 ہے، لیکن یہ دن کی جو فضا طے ہوتی ہے اور حاجی دعائیں کرتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں، وہ پوری روئے زمین کے مسلمانوں کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف روزہ انور کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا ہے پیارے خلیل اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، اور آئیں گے آپ کے پاس باقیادہ اور ہر دبلی اونچی پر سوار ہو کر، جو آتی ہے ہر دور دراز راستے سے، اور اعلان کر دیجیے تاکہ وہ حاضر ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان بھی کیا اور حج بھی فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے سارندیب سے پیدل چل کر تقریباً 40 حج ادا فرمائی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی حج کیے۔ تو فرمایا یہ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا خلیل اللہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور جو ماں کے پیٹوں میں ان تک آواز پہنچانا، جو باپ کے سلب میں اور جو عالم ارواح کے اندر ہے، ان تمام تک تیری آواز پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے اعلان فرمایا، کیونکہ زبان نبوت تھی، اللہ کے خلیل کی زبان تھی،
اور اس کو پہنچانا رب کا کام ہے۔ تو ہمارا یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ والے جہاں چاہے اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ نے انہیں قوت و طاقت عطا فرمائی، اور اسی عقیدے کے اوپر اہل سنت کے نظریے کی بنیاد، بلکہ یہ ہمارے عقیدے کی اساس اور جان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خلیل اللہ علیہ السلام کا اعلان کرنا عالم ارواح میں پہنچا سکتا ہے، پاک کے سلم میں پہنچا سکتا ہے، ماں کے بدن میں پہنچا سکتا ہے، تو یقیناً ہماری عرضیاں بات ہے رسالت معاد میں بھی وہ رب پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کہ ہر روح نے سنا، اور جہاں جہاں سنا انہوں نے لبیک کہا۔ جس نے جتنی بار سنا اور لبیک کہا، جتنی بار لبیک کے لفظ دہرائے اتنی بار وہ بلایا جائے گا۔ تو فرمایا لوگوں یہاں تم حج بیت اللہ کے لیے آؤ، خلوص صدق و نیت اور نظر دینے کے لیے آؤ۔ کوئی پیدل چلے کوئی سوار نہ لاغر، کرے حج و عبادت پاک رکھے یہ خدا کا گھر، اور یہی مرکز سارے دار میں ایمان والوں کا، یہی آگے سر جھکے گا اعلیٰ شان والوں کا۔ کوئی فرق نہیں، بادشاہ ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے، جو بھی ہے، فرمایا وہ سارے میدان عرفات میں وہی دو چادریں باندھ کر ننگے سر بپیاتا اور سب کچھ سے عاجز آ کر اور ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے ہیں کہ مولا میں حاضر ہوں۔ اور حج بھی اللہ کے محبتوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دیکھو، جب انسان کو کھانے پینے سے محبت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، اور جب انسان کو مال سے محبت ہوئی تو اللہ نے زکات فرض کر دی۔ اسی طرح جب انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوئی، بیوی بچوں سے محبت ہوئی تو اللہ نے حج فرض کر دیا۔ فرمایا گھر کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نماز کو لازم کر دیا۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اور وطن سے محبت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میری محبت میں خاندان کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے میری طرف آتا۔ گویا سمجھو یہ حج ایک موت کی صورت ہے اگر ظاہری دیکھا جائے، کیونکہ حاجی کو بھی رخصت کرنے کے لیے سارے جاتے ہیں، اور مردے کو بھی رخصت کرنے کے لیے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حاجی کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سارے خاندان والے اسے رخصت کرتے، نہ جانے اب یہ واپسی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیتے ہیں، اور یہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کے تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، مولا میں نے اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑا، میں نے اپنے وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے خاندان کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا، اور تیری محبت کو نہیں چھوڑا بلکہ تیری رضا کی خاطر میں یہاں آ گیا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے فرمایا کہ یہی یہاں ہے لے رکوائے، یہاں ہے لے سجودائے، یہاں ہے لے قیامہ، یہاں ہے لے قودائے۔ یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے،
یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ، دیکھے کون آتا ہے۔ تو ان کو تو تبلیغ کا جو ثواب مل جاتا ہے، اب مسلمان نے عمل کرنا ہے کہ وہ کتنا کرے گا۔ لیکن فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یہ حج جو ہے اس کی فرضیت کے بارے میں بھی کچھ باتیں سماعت کر لیں کہ حج کی فرضیت کا بول وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو فرمایا فرضیت حج کی تاریخ اور حج کی اقسام۔ فرضیت حج کی تاریخ کے بارے میں علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے لکھا، اور ملا علی قاری کی ایک کتاب ہے مرقات، جلد 5 صفحہ نمبر 363، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ یہ آیت نازل ہوئی 6 ہجری کے اندر، اور ملا علی قاری بہت بڑے عالم حدیث کے اور فقہ کے اور تفسیر کے، وہ لکھتے ہیں کہ فرضیت حج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 5 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، اور بعض نے 6 لکھا، اور بعض نے 8 بھی لکھا، اور 8 ہجری فتح مکہ کے سال عطا بن حسین نے لوگوں کو حج کرایا، یعنی خطبہ حج انہوں نے پڑھا، اور 9 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو حجاج کے قافلے کا سردار بنا کر، امیر بنا کر بھیجا، اور بعد میں کچھ ایسے سورہ توبہ کی نازل ہوئی تھی تو حضرت علی مرتضیٰ کو پھر بھیجا تھا۔ تو 9 ہجری کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے فریضہ حج کو ادا کروایا، اور 10 ہجری کے اندر خود اللہ کے محبوب علیہ السلام بنفس نفیس حضور خود تشریف لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج اور 4 عمرے ادا فرمائے، اور اسی بنا پہ وہ خطبہ حجۃ الوداع جو مشہور خطبہ ہے وہ عالم اسلام کے کونے کونے کے اوپر پہنچا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارکان حج ادا فرمائے، میدان عرفات، کیونکہ آج عرفہ کا دن ہے وہاں کی سرزمین کے اوپر، تو وقوع عرفات یعنی یہ رکن اعظم ہے کہ میدان عرفات کے اندر جب تک حاجی ٹھہرے گا نہیں وہ حاجی بن سکے گا نہیں، اس لیے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کی بات چلی ہے تو ہمارے لیے یوم عرفہ کل ہوگا، آج وہاں کے حاجیوں کے لیے یوم عرفہ، تو اس دن کا روزہ رکھنا حاجیوں کے لیے حکم نہیں، غیر حاجی کے لیے حکم ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے اس کے لیے 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ حاجی کو منع کیا گیا کیونکہ حج میں مشقت ہے، تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو روزہ رکھنا منع کیا گیا تاکہ وہ اور زیادہ تکلیف میں نہ پڑے اور ارکان حج بڑے آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ تو یوم عرفہ اور پھر میدان عرفات، اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اس میدان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا دونوں ہستیاں آمنے سامنے ہوئی جب سے یہ جنت سے اترے تھے اور زمین پہ اتارے گئے تھے، تو ان کی آپس میں میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ 360 سال تک روتے رہے اور ندامت کی وجہ سے آسمان کی طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی۔ تو اللہ تو ہر جگہ ہی دیکھنے والا ہے بندے کو، لیکن یہ ادب تھا کہ روتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، اور ہماری کیا حالت ہے، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور پھر جرت بھی اتنی ہے، کھائیں بھی اور مرائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے اور عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام
پہچاننے کے آتے ہیں، تو اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ پہچان والا میدان۔ تو یہاں بندہ اپنے رب کی رحمت کو پہچان لے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پہچانا، دعا کی، یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری گھر والی کو بھی معاف فرما۔ قرآن کے پہلے پارے کے اندر ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے چند کلمے ان کے دل میں القاء کر دیے، چند باتیں ڈال دی، یعنی بندے کو جیسے خیال آتا ہے تو یہ اچھا کام ہے میں کر لوں، تو وہ کر گزرتا ہے، اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ باتیں ان کے طرف القاء کر دی اور فتاب علیہ، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ، وہ باتیں کیا تھی جو القاء کی تھی، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ باتیں یہ تھی کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور میری گھر والی کی توبہ کو بھی قبول فرما۔ اور میں آدم تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا؟ یا اللہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور میری آنکھیں کھلی اور سارے انعامات اٹھتے چلے گئے تو میں نے تیرے عرش کا مشاہدہ کیا تھا، تیرے عرش کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ نام بڑا برکت والا ہے اور بھی تو تیرے نبی اور رسول ہے، لیکن کسی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا، اس نام کو لکھا ہے۔ یہ لکھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ کائنات میں تجھے سب سے کوئی پیاری ذات اور ہستی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ۔ فرمایا آدم تو نے سچ کہا، اے میرے پیارے نبی تو نے سچ کہا، تو نے اپنی بات کی یا بخشش کی، اگر آنے والی نسلوں کی کرتا تو میں ان کی بھی بخشش کر دوں گا۔ تو یوں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور آج حاجی وہاں وقوع عرفات کر رہے، تو وہاں ٹھہرنا جو ہے وہ نام ہے حج کا، کہ جب تک ٹھہرے گی حج نہیں ہوگا، تو وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دعاؤں کی وجہ سے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، اس بار سنا ہے کہ 10 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں۔ کورونا کے بعد، بیماری کرنے کے بعد 10 لاکھ حاجی پہلی بار رمضان میں عمرہ کثیر لوگوں نے کیا، لاکھوں کی تعداد میں، اور حج ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اب اس کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے، آمین، اور ہمیشہ لوگ حج کرتے رہے، فریضہ حج ادا کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ یہ رکن اعظم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ مشکات، اور الترغیب والترہیب کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 1963۔ ابو ہریرہ روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس حج میں نہ رفث ہو، یعنی فحش بات اور نہ فسق ہو، حکم حدودی، اور نہ لڑائی جھگڑا، وہ حج سے ایسا لوٹتا ہے جیسے اس دن جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب حج نصیب ہو جائے تو صرف اب یہ بھی سمجھ لینا کہ بخشا گیا، اب جو چاہے جی میں پھر مرضی سے کرو، کوئی فکر نہیں، معاذ اللہ، بلکہ چاہیے کہ خوف خدا دل میں، آنکھوں میں گریاں ہو اور آنسو چھلک رہے ہو، اور یہ فکر ایسا نہ ہو کہ بدعمالیوں کی وجہ سے میری حاضری نامنظور ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے اور ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہے۔
چلو یار اس سال حج کر دیا، پچھلے سارے پہنچوا دیے، 2-4 سال بعد اور پھر چلے جائیں گے، پھر گناہ پر سوا دیں گے، تو یہ نیت ٹھیک نہیں بلکہ یہ گناہوں پہ دلیری، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میرے استاد علامہ عمر رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے راہ عقیدت، اس کے اندر بھی یہی حدیث ہے، فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، مشکاۃ شریف حدیث نمبر ہے 2560۔ جو خالص اللہ کے لیے حج کرے، نہ رفث ہو، فحش بات، نہ فسق ہو، کوئی نافرمانی، وہ ایسا لوٹتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں نے جگا۔ حضرت عمر بن حفصہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الاعمال حجا مبرورۃ او عمرۃ مبرورۃ، افضل ترین اعمال نیکی والا حج یا نیکی والا عمرہ۔ مسند احمد حدیث نمبر ہے 17152، اور ایک روایت اور سنو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی کہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، اور ایک روایت ہے تعدیل حج معی عمرۃ فی رمضان، ابو داؤد شریف، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، باب العمرہ، صفحہ نمبر 312، حدیث نمبر ہے 1990۔ تو اس کے اندر بھی فرمایا رمضان شریف میں عمرہ کرنا، حضور فرماتے ہیں گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ رمضان شریف میں عمرہ بھی ہمارے لیے منظور نہیں عمرہ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ حج کرنا اللہ کے ہاں اعمال میں سے حج مبرور، اور یہ حج اکبری جو ہوتا ہے اسے حج مبرور بھی کہتے ہیں۔ حج مبرور، مبرور کا معنی مقبول اور منظور ہے، یعنی ایسا حج جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا، میرا بھی کر رہا ہے کہ کاش ہم بھی حج مبرور کرتے، لیکن یہاں بھی رہ کے ہمارے لیے موقع ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، سلامت ہے، وہ ان کی قدر کرے، ان کا ادب کرے، احترام کرے، اور پیار کی نظر سے ان کے چہرے کے اوپر دیکھیں۔ اس طرح صدیق بھائی کا توجہ کریں، ادھر ادھر باتیں درد ہوتی رہیں، میں کہ ماں باپ کے چہرے کے اوپر ایک نظر کرنا۔ حضور نے کیا فرمایا النظر الی وجہ الوالدین حجا مبرورۃ، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھا، ایک ہے یا دو، ان کو دیکھا، فرمایا مبرور حجا مبرورۃ، حضور فرماتے ہیں حج مبرور کا ثواب۔ فرمایا کہ پاک نبی نے فرمایا اور کر لے خدمت مادی، اور جس نے کعبہ اور تکڑا ہوئے جو تک لے صورت مادی۔ تو فرمایا کہ وہ سمجھو کہ کعبے کو دیکھا، لیکن لوگ قدر نہیں کرتے۔ کہ ماں باپ کا موضوع آج کل ایسا ہے کہ میں تو کہتا ہوں ہر جمعے کرنا چاہیے، یہ باتیں بڑی نہ فرمان ہوتی، بڑی سرکش ہے، بڑوں کا ادب نہیں، احترام نہیں۔ اگر کوئی سامنے بزرگ کھڑا ہوتا ہے تو لڑکے نوجوان بھائی کر رہے ہوتے، بدتمیزیاں کر رہے ہوتے، گالیاں دے رہے ہوتے، ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا۔ گاڑی میں آدمی جو داخل ہو جائے پورے پورے کھڑے ہیں اور جوان بیٹھے ہوئے ہیں، شرم و حیا اٹھ گیا، اور بزرگوں کا ادب احترام اٹھ گیا، ماں باپ کا ادب اٹھ گیا، علماء دین کا ادب اٹھ گیا۔ تو پہلا دور کبھی ایسا نہ دیکھا گیا جو آج کل ہو رہا ہے، اور نبی پاک نے اسی دور کی خبر دی تھی کہ قرب قیامت میں ایسے معاملات ہوں گے اور گھر گھر میں گانا باجا عام ہو جائے گا، نمازوں کی پابندی اٹھ جائے گی، جھوٹ عام ہوگا، وعدہ خلافی عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، یہاں تک
اور اس دور سے حضور نے پناہ مانگی، بلکہ نبی پاک نے تو 60 ہجری سے بھی پناہ مانگی ہے، بہت نہیں مانگنی چاہیے، منع حدیث ہے، لیکن حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے موت دے دینا، کیونکہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا 60 ہجری میں ایسے ظالم نوجوانوں کی حکومت ہوگی جو میری شریعت کو بدل دے، میری سنت کو تبدیل کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اتنے بڑے صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے، وہ بھی دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے 60 ہجری کا منہ نہ دکھانا، پہلے اٹھا لینا، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، میں اپنا ایمان سلامت لے کے چلے جاؤں۔ تو 59 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ حج کتنی بڑی سعادت ہے، اور حضرت امام زین العابدین حالانکہ انہوں نے 40 یا 45 حج کیے، یہ حضرت امام حسین کے بیٹے کربلا میں یہی بچ گئے تھے، اور کربلا کے واقعہ کے بعد 40 سال یہ زندہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت امام زین العابدین جیسے ہی انہوں نے حج کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا، حج کے جو ہے وہ اقسام جو بتائی گئی ہے وہ 3 ہیں، کتنی ہے؟ 3 ہیں۔ ایک تو حج مفرد کہلاتا ہے، حج جس کو حج افراد بھی کہتے ہیں، یہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے اور ایک ہی احرام سے حج کیا جائے تو ایسے حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے حج تمتع، یہ صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جائے اور طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے سر منڈا دیا جائے اور عام کپڑے پہن کے اپنی عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اور 8 ذوالحجہ کو پھر حج کا احرام باندھ لے، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج مفرد بھی آسان ہے، حج تمتع بھی آسان ہے، اور تیسری قسم ہے حج قران، یہ بڑا مشکل ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے، یعنی حج اور عمرے کا احرام میقات سے باہر اکٹھا باندھ دیا جائے، بھئی عمرہ کر کے احرام کھولنا نہیں، بلکہ ایک ساتھ نیت کیا کہ میں حج قران کر رہا ہوں اور یہ میقات سے باہر، میقات سمجھتے ہیں حدود حرم نہ ہو، اور اس سے باہر جیسے مسجد عائشہ، اس کو عرب کے لوگ تو کہتے نہیں کہ میقات نہیں، لیکن یہ میقات ہے۔ یہاں بی بی عائشہ کا پہنچی تھی تو ایام ماہواری جو ماہانہ خواتین کو ہوتا ہے وہ جاری ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا حضور نے فرمایا خیمہ لگا دیا جائے، تو یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بھی میقات کا وقت کر دیا۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو یہ میقات نہ ہوتا، تو یہاں بھی عمرہ کرنے والے یہ ان کے لیے میقات ہے، یہاں سے احرام باندھتے، تو یہاں سے بھی احرام باندھا اور ادھر مقام جعرانہ سے باندھا جاتا ہے، یہ بھی میقات کہلاتا ہے، بات دور چلی جائے گی۔ تو حج تمتع یہ ہے کہ دونوں احرام حج کے اور عمرے کے اکٹھے باندھ دیے جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے حج کا احرام باندھا تو چہرہ مبارک زرد ہو گیا، بدن پر کپی طاری ہو گئی، اور زبان پر لبیک اللہم لبیک جاری نہ ہوا، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں پڑھتا، میرے اوپر ڈر طاری ہے، لبیک اللہم لبیک مولا میں حاضر ہوں، میں کہوں لبیک ادھر سے آواز آئے لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں، جبکہ وہ بغیرہ لوگ تھے، حاضری ہے ہی انہی کی، حج اور عمرہ ہے ہی انہی سالکین کا، تو گر کے بے ہوش ہو گئے۔ بڑی مشکل سے پھر جب روانہ ہوئے تو پھر لبیک کی صدا ان کی زبان پہ جاری ہوئی۔ تو یاد رکھو جتنا خوف خدا زیادہ ہوتا ہے اتنا اللہ کی محبت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، وہ سنو۔ ایک بزرگ مکہ المکرمہ میں تقریباً 70 سال سے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، فریضہ حج 70 سال سے، اور حج عمرہ کرتے
کرتے رہے. جب وہ احرام باندھ کر کہتے لبیک تو غیر سے آواز آتی لا لبیک، کوئی تیری لبیک قبول نہیں، کوئی تیری حاضری قبول نہیں. ایک نوجوان تھا تو جب یہ کہہ رہے تھے لبیک تو سے آواز آئی لا لبیک، تو ایک نوجوان تھا اس نے بھی سن لیا. اللہ نے اس سے راہ پردہ ہٹا دیا. چاچا کیا بات ہے تو لبیک کہتے آواز آتی لا لبیک، تو اتنی محنت کیوں کرتے ہو، کیوں مشقت کرتے ہو؟ تو کہا بیٹا یہ بتا، تو نے بھی سن لیا. کہا میں نے سنا. کہا مجھے یہ بتا اس در کے علاوہ بھی کوئی در ہے؟ تو جب میرا کام ہے لبیک کی صدا لگانا، قبول کرنا اس کی مرضی ہے، کرے یا نہ کرے، لیکن میں اس در کو چھوڑ سکتا نہیں ہوں. اب جب دوبارہ اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو جواب ملا ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا، تیری پکار کو. تو پتہ یہ چلا کہ یار کے در سے منہ نہ ہٹائے بندہ، اس کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتا رہے، کبھی تو کرم ہو جائے گا، کبھی تو کرم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور لوگوں میری رحمت سے نا امید نہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں دن قیامت کے ایک شخص ایسا بھی ہوگا بدکار اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، جہنم ان کا مقدر ہو چکی ہوگی، حکم ہوگا فرشتوں زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دو. تو وہ جیسے ہی پکڑنے کے لیے دوڑیں گے فرشتے اس کو، وہ ہاتھ چڑھا کے خود آگے دوڑ پڑے گا، جہنم کی طرف رخ کرے گا. اللہ فرمائے گا کیوں دوڑتے ہو؟ اور سارے اس سے پناہ مانگتے ہیں اور تو اس طرف دوڑ رہا ہے. تو وہ کہے گا مولا دنیا میں تو تیری کوئی بات نہیں مانی، چلو آج ہی تیری مان لو. تو وہ فرماتے ہیں اللہ اپنی شایان شان مسکرائے گا جیسے اس کی شان ہوگی، فرمائے گا کیا میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو اس لیے فرمایا رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے. تو بہرحال حاجی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے 400 گھرانوں کے اندر اس کی شفاعت قبول ہوگی. ایک بزرگ ہے، میں زیادہ تاریخ میں نہیں جاتا، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، مختصر باتیں کرنی ہوتی ہے. شیخ علی بن موفی، شیخ علی بن موفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کی شب، عرفہ کی شب یعنی 9 ذوالحجہ کی رات آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے سبز لباس میں آسمان سے اتر. ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا بھائی تمہیں معلوم ہے کہ اس بار کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، تو بتا. اس نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. تو کہا یہ بتا تجھے معلوم ہے کتنوں کا حج قبول ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں. کہا صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، 6 لاکھ میں سے 6 آدمیوں کا حج. یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف. شیخ علی بن موفی فرماتی ہے میں گھبرا کر اٹھا، میں نے دل میں خیال کیا 6 لاکھ اور 6 کا حج قبول ہو. آپ فرماتے ہیں میں بڑا غمگین اور پریشان ہوا. پھر زہر حاجی مینا بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مزدلفہ کی میں نے رات وہاں گزاری. تو وہاں جب میں سویا تو وہ پھر آسمان سے کوئی فرشتے ہوتے اور آپس میں گفتگو کر رہے. تو کہا کہ 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے اور کسی کا نہیں. کہا مجھے تو علم نہیں. کہا جو 6 ہے نا ہر ایک کے ساتھ اللہ نے 1-1 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر دیا. یعنی حج میں ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا حج قبول کیا جائے. وہ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا حج قبول کر لیا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے. اور ایک اور بات اصال ثواب کے اوپر ہے، بعض لوگ حج نہیں کر پاتے، صاحب استطاعت جب بیمار ہوتے ہیں، اب اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ حج کرے، لیکن بیٹے کو خیال آیا، بیٹی کو خیال آیا، یا کسی ایسے بندے کو بھیج دے جو
ابا کی طرف سے حج کرے تو اس کو کہتے ہیں حج بدل. حج بدل. حضور فرماتے ہیں حج بدل کے اوپر 3 بندے بخشے جائیں گے. حج بدل کے اوپر 3 بخشے جائیں گے. ایک تو وہ کہ جس نے حج کرایا وہ بخشا گیا. ایک وہ جس کی طرف سے حج ادا کیا گیا یعنی میت کی طرف سے. اور دوسرا جس نے حج ادا کیا ہے اللہ اس کی بھی بخشش کرے. سبحان اللہ. تو حج بدل کی وجہ سے 3 بندے بخشے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی شان رکھی ہے. اور اسی طرح بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ابھی وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ان کی گہرائیوں میں جاؤں. حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت آتی ہے, سنو. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت ایک شخص قتل کر دیا گیا. ابو شماسہ سے یہ روایت ہے. قتل کر دیا گیا اور قبیلہ قدامہ کے لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. تو دشمنی ہوتی ہے, لوگ قتل کر دیں. اور رات بھر ان کا ارادہ تھا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس بندے کی لاش کو جلا دیا جائے. تو مسلمان کو جلانا بہت بڑا گناہ حرام ہے. یہ تو ہندو اور کافر اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. مسلمان میت کا حضور نے فرمایا اس کی میت کا بھی ادب کرو, بلکہ اس کی قبر کے اوپر بھی پیر نہ رکھو کہ مسلمان کی قبر ہے. انگاروں پہ پاؤں رکھنا دوبارہ کر لینا لیکن کسی کی قبر کے اوپر پاؤں رکھنا دوبارہ نہیں کرنا. کہنے لگے حضرت ساری رات لکڑیاں ڈال کر اس کو جلاتے رہے. بلکہ ساغون خدانی کی ایک روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ساغون خدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جلانے کے باوجود بھی اس کی میت کے اوپر آگ نے اثر نہیں کیا. کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس شخص نے 3 حج کیے ہیں؟ کہا ہاں اس نے 3 حج کیے. قتل ہونے والے نے 3 حج کیے ہیں. سنو پھر میں نے نبی پاک کی ایک حدیث سنی. حضور فرماتے ہیں کہ پہلا حج تو اس نے اللہ کا فرض ادا کیا, دوسرا حج تو اس نے اللہ کے پاس قرض رکھ دیا یعنی ثواب جمع کرا دیا, اور تیسرا حج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال, اس کے بال, اس کے جسم کے اوپر آگ کو حرام کرا دے دیتا. سبحان اللہ. تو جب دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی تو آخرت کی آگ اسے کیسے جلائے گی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ حج کی دولت نصیب کرو. اب آپ نے حج ادا کر لیا, اب آگے جو باتیں کر رہا ہوں بڑی قابل توجہ ہے, سنو. اور اس سے بھی ایمان کی حرارت بڑھتی ہے اور روح بڑے چین اور سکون کے اندر قرار پاتی ہے کہ حاجی نے حج کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بلکہ اللہ کا حکم ہے وَلَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے دربار میں آئے, کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. اور یہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 64 ہے. تمہارے حضور حاضر ہو, پھر اللہ سے بخشش چاہے تو رسول بھی ان کی بخشش کرے. رسول تو دنیا سے چلے گئے, تو بھائی زندہ آدمی کی دعا کرتا ہے, کسی کی سفارش کرتا ہے. لوگ کہتے مرنے کے بعد, تو یاد رکھو نبی جتنے بھی ہیں, رسول جتنے بھی ہیں, صالحین جتنے ہیں, یہ بھی قرآن کی آیت سے اور حدیث سے واضح ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ. تو نبی پاک زندہ بھی ہے اور امتی کو کہا میرے حبیب کے دربار میں آ جاؤ اور پھر معافی مانگو رب سے, اور سفارش پھر رسول کرے, سفارش پھر رسول کرے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب میرا نبی میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے تو اللہ کو بخشنے والے اور مہربان پالو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے حج کی توفیق دی اور اس نے حج کیا اور پھر حج کرنے کے بعد وہ میری بارگاہ میں حاضر نہ ہوا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. کیا کی ہے؟ بے وفائی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف جانا اور حاضری دینا یہ
اللہ کے ادیب کا حکم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا فاتح بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ بمبئی سے چلے حج کے لیے تو کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں نا جب تیاری ہوتی ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی عاشق ہے، ان کو ہم نہیں کہتے کہ یہ عاشق نہیں، یہ بھی، لیکن ایک مقام میں اس کی انتہا ہوتی ہے۔ بھائی دیکھ تو سارے ہی رہے تھے کہ راجپال نے گستاخی کی ہے، لیکن اس کی بازی کون لے گیا؟ علم و دین لے گیا۔ سارے ہی صحابہ عاشق تھے، لیکن بازی کون لے گیا؟ عاشقوں میں حضرت بلال لے گیا۔ تو یہ اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جس کو اللہ توفیق دے دے۔ اعلیٰ حضرت کی آمد تک علماء بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، فقہاء بھی ہوں گے، لیکن امام احمد رضا وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیا۔ اور کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، کعبہ بھی ہے ان کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے یہ پتلی غجر کی ہے۔ یعنی حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، نبی پاک نہ ہوتے تو کعبہ بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حوالہ نوٹ کرو، بات پیاری ہے، کہیں سے بھی ملے لیکن کرو، نشر الدین کتاب کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے، حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو لولاک لما اظہرت ربوبیتی، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ بار سن چکے، لولاک لما خلقت الافلاک، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الدنیا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، کنت کنزا مخفیا فاحببتہ، فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت پیدا ہوئی میں پہچانا جاؤں، تو اے محبوب میں نے تجھے پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے۔ تو یہ جتنے نیک عمل ہے، نمازیں پڑھنا، حج کرنا، قولی فعلی بدر، جتنی باتیں ہیں، یہ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب سنو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے، من زار قبری او زارنی کنت لہ شفیعا او شہیدا ومن مات احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ۔ مسند ابو داؤد طیالسی صفحہ نمبر 12، شفاء السقام صفحہ نمبر 30، جذب القلوب صفحہ نمبر 195، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 241، دار قطنی جلد دوم صفحہ نمبر 278، کنز الاموال اور حدیث نمبر 12367، بیکی شریف حدیث نمبر 4154، السنن الکبری اور حدیث نمبر ہے 10408۔ یہ تمام ابھی تھوڑے حوالے دیے، حوالے دو تو میں کہتا ہوں اتنے حوالے کہ آدھا پونا گھنٹہ حوالوں میں گزرتا ہے، کیونکہ لوگ بڑے حوالے مانگتے ہیں، اکثر لوگ کی عادت ہوتی ہے حجت کرتے ہیں، تو اس لیے کچھ حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان کے نزدیک بھی یہ بات پتہ چل جائے کہ بات بڑی سند والی ہے، مستند ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جس نے میری یا میری قبر کی زیارت کی اس کا شفیع اور شہید ہوگا، یعنی میں شاہد ہوں گا۔ جو حرمین میں کسی ایک میں مرے گا، اللہ قیامت کے دن اسے امن والوں میں داخل فرما دے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو جنت البقیع میں
یا جنت المعلا میں راہ پائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ سارے بخشے بخشائے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت انہیں نصیب ہوگی۔ اور ایک اور روایت ہے، یہ مشکات شریف ہے، حدیث نمبر 2756 ہے، اور میں من حج بازار قبری بعد موتی کانا کمن زارانی کی یادی، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد، تو ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی، میری زندگی میں اس نے زیارت کر لی۔ کیا کسی عاشق نے بڑی پیاری بات، وہ کہتے ہیں سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیا سوڑیاں گلیاں نے، ہر پاسے رحمت وسدی ہے، ہاتھ بن کے بہار کلیاں میں، ہر ایک دل باتے صلی اللہ سرکار دا در، سبحان اللہ اس در کو فیض اٹھائے نے، کل نبیاں تے کل ولیاں نے، ہر پاسے رحمت وسدی ہے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی عظیم سے اب تھوڑی 2-3 منٹ کے قربانی کی باتیں سن، ابھی کوئی بڑا لمبا موضوع ہے۔ فرمایا کہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سے جانوروں کی قربانی سے بچے؟ حضور نے ارشاد فرمایا چار جانور، ان کی قربانی سے بچنا چاہیے۔ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو جائے، بیمار جس کی بیماری بھی ظاہر، جسم پہ اس کی بیماری ظاہر ہو جائے، اور ایسا نادر کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 128، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور نسائی شریف کے ذریعے حدیث۔ تو قربانی کے جانور کو ہر عیب سے خالی ہونا لازمی ہے، اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی مکروہ ہے، زیادہ عیب ہو تو نہیں ہوتی۔ اگر سینگ مگ تک ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہے، یہ مگ کہتے ہیں اس کو، جو کان ہے نا یہ اندر کا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں مگ، اندر تک اگر یہ سینگ ٹوٹا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر خود ہی ٹوٹ گیا اکھڑ گیا مگر مگ نہیں ٹوٹی تو قربانی جائز ہے۔ اگر پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، اگر پیدائشی طور پہ چھوٹے چھوٹے سینگ ہو تب بھی قربانی جائز ہے۔ بعض لوگ خصی جانور کی قربانی نہیں کرتے، بلکہ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ ایک تو نبی پاک کی سنت ہے، اور دوسرا خصی جانور کے گوشت میں سمیل نہیں آتی۔ وہ خصی نہیں ہوتا نا جانور، وہ پیشاب پیتا ہے، یہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، سارے سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی ماداؤں کا پیشاب پیتا ہے، اور بعض کا دم بھی کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت کے اندر سمیل پیدا ہوتی ہے۔ بعض صالحین کہتے ہیں اگر کوئی دیسی مرغی بھی کھانی ہو نا کیسے لاکہ اس کو بھی 2-4 دن باندھو اور اس کو چوگا دو، تاکہ اگر اس نے کچھ کھایا بھی ہو تو وہ بھی خارج ہو جائے۔ تو اس اہل تقویٰ احتیاط کرتے ہیں۔ تو پیدائشی نبی پاک نے خصی جانور کی قربانی خود پسند بھی کی اور فرمائی بھی، بلکہ حضور علیہ السلام 2 قربانیاں کرتے ہیں، ایک یا اللہ میری طرف سے اور ایک میری امت میں جو نادار ہے یا اللہ ان کی طرف سے۔ تو حضور کی ایک قربانی تمام امت کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی 3 قربانیاں کرتے اور خصی جانور، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے اور ایک نبی پاک کی امت کی طرف سے۔ لیکن صاحب نصاب کے اوپر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔
اور کبھی ایسا فقیر ہوتا ہے قربانی نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے حضور نے مال غنیمت میں کبھی بکریاں آ جاتی تھی، اونٹ آ جاتے تھے، تو نبی پاک ان کو قربانی کے کرنے کے لیے جانور تقسیم کرتے ہیں، یا تو یہ بکرا لے جا، دمبا لے جا، بعض کو اونٹ بھی لگا دیتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کی تعریف قلب تھی تاکہ یہ قربانی بھی کرے اور گوشت بھی کھائے اور ان کے دل بھی خوش ہو جائے، تو تعریف قلب کے لیے بعض پیروں کو مرید بھی دیتے ہیں، تو وہ جائز ہے کیونکہ یہ حضور کی طرف سے تحفہ ہوگا، تو تحفے کے طور پہ قربانی کی تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر صاحب نصاب ہے تو تحفے کی قربانی کرے گا ہو جائے گی، لیکن اپنی طرف سے واجب ہوگی۔ یہ مرید نے دے دیا ہے اب مجھے کرنے کی اپنی طرف سے ضرورت ہے، ایسا کوئی چکر نہیں، بلکہ اپنی حضور علیہ السلام نے مہنگے جانور کی قربانی جائے، دم یا چکی 1/3 سے کم کٹے ہو تو قربانی، کانا جانور جو پہلے بتا دی، اور لنگڑا بھی بتا دیا، اندھا بھی بتا دیا، بیمار بھی، اور جس کے کان نہیں وہ بھی بتا دیا، ہاں جس کے دانت نہ ہو یا تھن کٹے ہو، بکری کا ایک دو تھنوں میں سے ایک خشک ہو تو اس کی بکری کی قربانی جائز نہیں، اور بھینس کے 2 تھن، 4 تھن میں سے 2 تھن اگر خشک ہے، دودھ نہیں آتا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اب اس میں یہ بتاتے ہیں ہمارے فقہاء مختلف ہیں، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جس کے دانت کھیرا جانور لیکن موٹا تالا ہے اور چارہ بھی خود چل لیتا ہے، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو اسی بنا پہ اس کے موٹے ہونے کی وجہ سے اور چارہ آسانی کے ساتھ چر لینے کی وجہ سے بعض فقہاء اس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن بچا جائے جب معاملات مشتبہ ہو جائے اور اختلافی پہلو پایا جائے تو اس سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ ہاں قربانی کے جانور بھینس بھینسا، گائے اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، بچڑا چھترا، دمبا دمبی، اونٹ کی عمر 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بکرا چھترا دمبا 1 سال کا، گائے بھینس اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور سب حصے داروں کی نیت اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے، یہ نہیں میں فرض بات لوں، اگر کسی ایک کی نیت اور گوشت کی تو سب کی قربانی ناجائز ہے۔ قربانی کی گائے یا بھینس میں عقیقے کا حصہ بھی شامل ہے، بکرا بکری ایک آدمی کی طرف سے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے کہ ان کو ثواب ملے گا، لیکن اپنی قربانی آسان صاحب نثار کے اوپر جائز ہے۔ حصے دار گوشت کو وزن کر کے دے، اندازے سے نہ دے، بعض لوگ اندازے سے کہتے ہیں جو 2-4 بوٹیاں اگر کم چلی گی تو آپ نے اس کا حق مار دیا، ہاں ایک وکیل بنا لو میں اس کو اجازت ہے قربانی کی، پھر وہ قربانی تقسیم کرے گوشت، لیکن مسئلہ اس میں بھی یہی ہے، تقویٰ یہی ہے کہ وزن کر کے دیا جائے، ایسے اندازے سے 3 حصے ایک اہل و عیال کے، دوسرا دوست احباب کے لیے، تیسرا غربا فقراء کے لیے۔ اگر آئے تو جو تیسرا مسئلہ میں بیان کرنا ہے، اس میں تو زیادہ تو مطلب کی بات ہوتی ہے، اس میں زیادہ خاندان زیادہ ہے، مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ خاندان زیادہ تو سارا خود بھی رکھ سکتا ہے، اب خاندان ہو زیادہ یا نہ ہو، لیکن مسئلہ موتی نے بیان کر دیا جائز ہے، چلو فریضی بنو، تو یہ اس پہ تھوڑا عمل کرتے ہیں، تو خدا را اپنے پڑوس اور محلے میں بھی خیال کیا کرو، معاملات کیا کرو، رشتہ داروں کو بھی خیال۔ قربانی کا گوشت یا کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، گوشت بھی اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے، کھال بھی نہیں دے، ویسے رائے خدا میں بھی غریب سمجھ کے چلو یار اس کو بھی کچھ دے دو تو وہ جائز ہو جائے گا، لیکن اجرت کی نیت نہ ہو۔ یوم اضحیٰ کے بعد 2 دن قربانی ہے، 10، 11، 12، تو 3 دن قربانی ہے، 3 دن آپ کر سکتے ہیں، اور 9 کی فجر کے لے کے 13 کی عصر تک یہ تکبیرات ہوگی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور قربانی کی کھالیں میں تمام حضرات سے ملتمس ہوں، آج میں اپیل کرتا ہوں، ہمارا مدرسہ المدینہ تقریباً ابھی تک 200 سے 250 طالبان کو میں نے سنا ہے آخر یہاں سے اور بن کے نکلے، تو ناظرین بھی بہرحال یہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے فی سبیل اللہ، تو مدرسے کا حق بنتا ہے، تو آپ مدرسہ المدینہ کے ساتھ تعاون فرمائیں اور قربانی کی کھالیں
موبائل نمبر لے لیں ناظرین کا یا جو بھی قاری حضرات ہیں، بلکہ میں مدرسۃ المدینہ کے جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ یہاں کوئی کسی صفحے کے اوپر لکھ کے یا بورڈ بنا کے لگا دیں موبائل نمبر، تو میرا موبائل نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں، جہاں کال پڑی آپ فون کریں گے انشاءاللہ ہمارا نمائندہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا، تو اس میں بھی تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو 5 منٹ اوپر ہو گئے تو نماز کی جو اذان انشاءاللہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، 7:30 بجے انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا 6:40 کے اوپر خطبہ شروع کر دیا جائے، بیان شروع ہو جائے۔ تو نماز کی اذان واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، جب تک فرض نہیں ادا ہوتا واجب بھی ادا نہیں ہوتا، تو نمازوں کی پردی ویسے بھی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔